حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے۔ پھر کہا کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہیں ترغیب و ترہیب کے لیے اکٹھا نہیں کیا بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری جو عیسائی تھا وہ میری بیعت کر کے دائرے اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے مسیح دجال کے بارے میں ویسی ہی خبر دی ہے جیسی میں تمہیں دیا کرتا ہوں۔ اس نے کہا وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا کہ مہینہ بھر بحری موجیں ان کی کشتی سے کھیلتی رہیں حتیٰ کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پر جا لگی اور پھر وہ ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر جزیرے میں جا اترے جہاں انہیں گھنے بالوں والا ایسا جانور ملا یا مخلوق ملی جس کے منہ یا دم کی شناخت ناممکن تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ جانور نے کہا یا مخلوق نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا کس کا جاسوس؟ اس نے کہا کہ اس شخص کی طرف چلو جو دیر میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ تمیم داری نے کہا کہ جب اس مخلوق نے اس شخص کا نام لیا تو ہم ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ تمیم داری نے کہا کہ پھر ہم تیز تیز چلتے ہوئے دیر یعنی سنسان جگہ میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ویسا قد آور جھگڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایسا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری خبر تو حاصل کر ہی لوگے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں محو سفر تھے کہ سمندر میں طغیانی آ گئی جس کی وجہ سے مہینہ بھر ہمارا جہاز موجوں کا شکار رہا۔ پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ جانور یعنی یہ مخلوق ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے منہ یا پشتیں معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا کمبخت تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم اس دیر میں موجودہ آدمی کی طرف چلو، وہ تمہاری خبر کا بڑا مشتاق ہے۔ تو ہم جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے اور ہم تو اس مخلوق کو شیطان سمجھتے ہیں۔ دجال نے کہا کہ مجھے بیسان یعنی شام کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کون سی خبر مطلوب ہے؟ اس نے کہا وہ پھل لاتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا عنقریب وہ پھلدار نہیں رہے گا۔ اچھا مجھے بحیرہ طبریہ کی خبر دو، کیا اس میں پانی رواں دواں ہے؟ ہم نے کہا ہاں خوب رواں دواں ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب وہ خشک ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے زغر یعنی شام کے چشمے کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے عرب کے نبی کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ جا پہنچے۔ اس نے کہا کیا اہل عرب نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا وہ نبی اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی ایسے ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے اور میرے متعلق سنو، میں مسیح دجال ہوں۔ اب عنقریب مجھے حروف کی اجازت دی جائے گی اور میں 40 دنوں میں پوری روئے زمین کو فتح کر لوں گا، البتہ مکہ اور طیبہ مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ اگر میں اس طرف
किसी भी शहर मक्का या तैबा का रुख करूंगा तो वहाँ तलवार लहराते फरिश्ते मुझे रोक देंगे जो वहाँ पहरे पर मुकर्रर होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मिंबर पर 3 मरतबा टकराते हुए फरमाया, यही है तैबा, यही है तैबा, यही है तैबा, यानी मदीना, और वो दज्जाल है। क्या मैं तुम्हें उस दज्जाल के बारे में बताया नहीं करता था? लोगों ने कहा, क्यों नहीं? फिर आपने फरमाया कि मुझे तमीम की बात इसलिए अच्छी लगी कि ये मेरी उस खबर के मुशाबा है जो मैं तुम्हें दज्जाल और मदीना के बारे में बताया करता था। खबरदार वो दज्जाल दरियाए शाम में या दरियाए यमन में है, या दरियाए यमन में है, नहीं बल्कि वो मशरिक में है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ अपने हाथ से भी इशारा फरमाया। बाज़ रवायत में दज्जाल के मज़कूरा सवालात के अलावा मज़ीद सवाल भी जिक्र हुए हैं। अलावाज़ी अपने मतलूबा जवाबात पर दज्जाल खुशी से उछलना, कूदना और चीखना चिल्लाना शुरू करता है। मुस्लिम किताबुल फितन बाब किस्सतुल जस्सासा, हदीस जस्सासा के नाम से मशहूर है। ये हदीस नंबर 119 और 2942, अबू दाऊद 4325, तिर्मिजी 2253, निसाई 3547, इब्न माजा 2045, हुमैदी जिल्द 1 सफ़ा 177, अहमद जिल्द 6 सफ़ा 419 और 42 और 461 और 464 और 465, तिबरानी कबीर जिल्द 24 सफ़ा नंबर 956, दलाइलुल नबुआ जिल्द 5 सफ़ा 416, मुश्किल अल आसार जिल्द 7 सफ़ा 389। वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं।